آج 6 رمضان پہلا جمعہ بہت بڑا دن ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا مقدر بدل جائے گا، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اور وہ تسبیح یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ آپ سب کو رمضان کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس جمعۃ المبارک کے صدقے میرے تمام دکھی اور پریشان بہن بھائیوں کی تمام تکالیف کو دور فرمائے۔ آج ماہ رمضان کے پہلے جمعہ مبارک کے دن ایک ایسی تسبیح کا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں جو بے حد فضیلت رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص رمضان کے پہلے جمعے یعنی رمضان کے پہلے رحمت کے عشرے میں صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن سنور جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی پورے سال کی تقدیر کے بند دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، پورے سال کے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں اور پورے سال رب کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ تسبیح بند قسمت کھولنے والی ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کی برکتوں سے کون نا واقف ہے؟ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور رحمت والے عشرے میں پہلے جمعے کے دن صرف ایک تسبیح پڑھنے سے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی لے کر آتے ہیں، اور رحمتوں اور برکتوں کے خزانے نازل ہوتے ہیں۔ آج اگر کسی پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے، اگر آج کسی بندے پر رب کی ایک نظر رحمت ہو جائے تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی، اس کی نسلیں بھی آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی رب کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیں۔ اللہ والو، جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعے کے دن تو ویسے ہی بڑی فضیلت اور برکت ہے، لیکن جب یہ جمعہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے تو اس کی برکتیں بے حد بڑھ جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، تھک چکا ہے، تنگ دستی اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور ایک ایسی زندگی کا آغاز چاہتا ہے جس میں کسی کے آگے جھکنا نہ پڑے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو اسے رمضان کے پہلے جمعے کے دن دنیا کے تمام کام چھوڑ کر صرف ایک تسبیح پڑھنی چاہیے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب کی ذات 70 لاکھ عطا کرتی ہے۔ اس قبولیت کے مہینے میں جب جمعے کا دن آتا ہے تو جس طرح رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اسی طرح جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل اور بابرکت ہے۔ اور جب یہ جمعہ رمضان کے پہلے جمعے کے طور پر آتا ہے تو وہ خوش نصیب اور مقدر والا ہے جو آج ہی ایک تسبیح پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت پوری کروا لے۔ جس گھر میں رمضان کے پہلے جمعے کے دن ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا جائے گا، وہاں پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اگر آپ مقروض ہیں، کروڑوں کا قرض ہے اور قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، دوست، احباب، رشتہ دار اور بہن بھائی آپ سے منہ موڑ چکے ہیں، لوگ دروازے پر آ کر رسوا کر رہے ہیں، تو قرض سے نجات کے لیے یہ ایک تسبیح کافی ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا یہ تسبیح پڑھتا ہے تو رب کریم فرماتے ہیں، یہ کروڑوں کا قرض تو بہت چھوٹی چیز ہے، اے میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے، غیب سے فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے آئے، ہر مشکل اور پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، آزمائشیں ختم ہو جائیں، رکاوٹیں دور ہو جائیں اور بندشیں ٹوٹ جائیں، تو آج صرف ایک بار یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ اسی طرح اگر آپ بھی روزگار ہیں، روزگار کے لیے پریشان ہیں، نوکری یا کاروبار نہیں چل رہا، تو آج ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ رمضان کی عظمت اور برکت کے صدقے وہ نوکری، وہ کاروبار، وہ روزگار جو کئی سالوں سے نہیں چل رہا، اللہ تعالیٰ اسے چلا دے گا۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ بے بس، لاچار اور مجبور ہو کر رب کریم سے مانگتا ہے، اور اللہ والو، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جب رب کی ذات فرماتی ہے، اے میرے بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے، میں تیری ہر حاجت پوری کروں گا۔ وہ رب جب دیتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، بلکہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ والو، ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اب ماہ رمضان میں فقیر بن کر مانگنے کا وقت ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تنگ دستی، پریشانیوں، مصیبتوں اور رکاوٹوں کا خاتمہ چاہتا ہے، تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کے پہلے جمعے کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں ہیں، چاہے پاکستان میں، انڈیا میں، سعودی عرب میں،
بنگلہ دیش میں، نیپال میں، مسقط میں، عمان میں، جاپان میں یا کسی بھی ملک میں جب آپ کے ملک میں رمضان کا پہلا جمعہ آ جائے تو آپ نے یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھنی ہے، اور جس مقصد کے لیے پڑھنی ہے اس مقصد کی نیت کر کے پڑھنی ہے۔ آپ چاہے فجر کے بعد پڑھ لیں، سحری کے وقت پڑھ لیں، تہجد کے وقت پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، حتیٰ کہ افطار کے وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن رمضان کے پہلے جمعے کا یہ خاص عمل کسی صورت نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو رمضان کے پہلے عشرے میں پہلے جمعے کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لیں۔ رب کریم سے جو مانگیں گے وہ عطا ہوگا۔ جو شخص رمضان کے پہلے جمعے کو اس تسبیح کو پڑھتا ہے وہ پورے سال کے رزق، دولت، رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے سال آپ جہاں قدم رکھیں کامیابی مقدر ہو جائے، جس چیز کو ہاتھ لگائیں وہ سونا بن جائے، اور جو کئی سالوں سے نہ ملا وہ آج صرف ایک تسبیح پڑھنے سے مل جائے، تو اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ رمضان کے پہلے جمعے رحمت کے عشرے میں اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگے تو رب کی ذات اسے عطا کرنے پر قادر ہے۔ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، رب کی ذات عطا فرما دے گی انشاءاللہ۔ یہ وقت قبولیت کا ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور یوں محسوس کیجئے کہ دنیا و مافیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ آپ رب کریم کے سامنے ایک سائل اور فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ ایسے محسوس کیجئے کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب خاص قبولیت کی گھڑیوں میں ہیں۔ سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ اکابرین کا بتایا ہوا مستند عمل ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، صرف مقدر والے ہی اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ اگر آپ بھی اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں تو کسی قسم کی لاپرواہی کیے بغیر، حتیٰ کہ ویڈیو کو سنتے سنتے ہی اس وظیفے کو پڑھ لیجئے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا سلام پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے اور یا سلام رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ جب یا اللہ یا سلام کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت دیگر تمام وظیفوں سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ اس ذکر کو اپنی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ سب سے اہم بات ہے۔ اللہ والو، یا سلام کا مطلب ہے سلامتی دینے والی ذات۔ اگر آپ پورے سال کے لیے ہر کام میں سلامتی چاہتے ہیں، ہر مقصد کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی اولاد، کاروبار اور ہر کامیابی کو نظر بد، حسد، جادو اور جنات کے شر سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، آج ہی یا اللہ یا سلام کا خاص وظیفہ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ پورا سال بے فکر ہو جائیں گے۔ رمضان کے پہلے جمعے کو یا اللہ یا سلام پڑھتے ہی فرشتے آپ کے گرد حصار بنا لیں گے اور پورے سال آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ یہی رمضان کی برکت ہے، یہی رمضان کے پہلے عشرے کے پہلے جمعے کا خاص وظیفہ ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا سلام پڑھتے ہی فرشتے آپ کی حفاظت پر مامور ہو جائیں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آپ کا دشمن نظر بد اور حسد سے حملہ کرتا ہے، لیکن یا اللہ یا سلام پڑھتے ہی دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، طاقتور دشمن بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو آج ہی یا اللہ یا سلام پڑھ کر دیکھیں۔ یہ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپ کو یا اللہ یا سلام دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک بار یا اللہ یا سلام کہیں گے تو وہ ایک بار شمار ہوگا۔ یا اللہ یا سلام ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اس ذکر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس ذکر کے بعد رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے۔ یا اللہ یا سلام پڑھنے سے پورے سال کی تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں اور رکاوٹیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے، جو اکابرین کا بتایا ہوا آزمودہ عمل ہے۔
یہ وہ تسبیح ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آپ بھی اس تسبیح کی فضیلت اور برکت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو بس ایک بار اسے پڑھ لیجئے، چاہے آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر یا کہیں بھی موجود ہو۔ جمعے تو ہر سال آتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا پہلا جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آج جو دکھیاری بہنیں، بیٹیاں، مائیں اور بزرگ اس ایک تسبیح کو پڑھ لیں گے، وہ پورا سال دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ایک مؤثر وظیفہ بتایا تھا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ توجہ کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی پہلے کلمے کی ایک مکمل تسبیح کرنی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور خاص قبولیت کے وقت میں پڑھتا ہے تو اس کی قدر و قیمت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات نہیں بدل رہے، مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں، ہر کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج اس عمل کو اپنانے سے انشاءاللہ تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور جس طرف بھی قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جو چیز ہاتھ میں آئے گی وہ سونا بن جائے گی، ہر کوئی عزت کرے گا، ہر کوئی آپ کی طرف کھنچتا چلا آئے گا۔ یاد رکھیے، کامیابی، عزت، دولت، شہرت یہ سب کچھ رب کی طرف سے ہے۔ آج جمعے کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دیکھیں۔ یہ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اس ذکر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے اور مکمل 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور اکابرین فرماتے ہیں کہ رمضان کے پہلے جمعے کو اس ایک تسبیح کو پڑھنے سے پورے سال کے نصیب کھل جاتے ہیں، خوشیاں مل جاتی ہیں اور زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے یہ تسبیح پڑھیں، اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھیں، اگر نرینہ اولاد چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھتے وقت دل سے اللہ سے مانگے اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی اکابرین فرماتے ہیں کہ یہ ایک تسبیح لازمی پڑھ لینا، جس مقصد کے لیے چاہتے ہو پڑھ لینا۔ اللہ والو، یہ ہے بے حد آزمودہ اور مستند عمل جس سے لاکھوں کروڑوں لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ جس نے بھی پڑھا رب کریم نے پورے سال کی خوشیوں سے مالا مال فرما دیا۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، یہ مہینوں گھنٹوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات پورے سال کی ہو رہی ہے۔ تو اللہ والو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدارا ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو سکیں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کرتی رہوں گی۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتی ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے اور ان میں سے کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے۔ ان میں سے کون اللہ کا نیک ولی ہے، کون اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی برکت اور فضیلت کے ساتھ ہم سب گنہگاروں کی، سیاہکاروں کی دعائیں فوراً قبول ہو جائیں۔ تو اللہ والوں، میں دعا کرتی ہوں آپ سب نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ سب کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں، رحمت کے عشرے میں، پہلے جمعۃ المبارک کے دن جو کوئی تیرے در پر فقیر بن کر بیٹھا ہے، جس حاجت کے لیے یہ تسبیح پڑھے گا، اے میرے مالک و مولا، کامیابی کو یقینی بنا دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ سے مالا مال فرما، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، جن کے گھروں میں مشکلات اور پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی،
ان پر اپنی نظر رحمت فرما۔ اے میرے مالک و مولا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس رحمت کے عشرے میں آج کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن مجھ سمیت ہم سب کی نیک اور جائز حاجات و خواہشات کو اپنے غیب سے پورا فرما۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما۔ وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ میں لے لے، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو۔ اے میرے مولا، ہم سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹے۔ اے میرے مولا، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ اے میرے مولا، ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مولا، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے کرم سے، اپنے فضل اور خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، اور جو نہ مانگ سکی اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہ بھی عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ والو، ایک بار اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ والو، سب لوگ یہ عملی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ آپ کو بتایا جائے گا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وار ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابی کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی میں کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں تاکہ آپ کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اسی لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، اب ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ پورا دن اور پوری رات موجود ہے، کسی بھی وقت کے وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا 3 بار ہے، لیکن اللہ والو اس سے پہلے توجہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سی میری بہنیں، بہت سی بیٹیاں، بہت سے میرے بھائی ابھی تک اس ویڈیو کو اسکپ کر کے یا آگے پیچھے کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ یہ رمضان کے پہلے عشرے کا، پہلے جمعۃ المبارک کا خاص وظیفہ ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے۔ اگر آپ نے وظیفے کا کوئی خاص حصہ اسکپ کر دیا یا کوئی اہم بات مس ہو گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، اور یہ وقت پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے رمضان کے پہلے عشرے، رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح لازمی پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کے لیے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، اگر آپ بھی پورے سال کی کامیابیاں، رزق، دولت، رحمت اور برکتیں چاہتے ہیں تو اس ایک تسبیح کو پڑھنے سے پہلے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیجئے گا۔ جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اس مہینے میں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی اچانک آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔
جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ آج اس ایک تسبیح کو کسی صورت نہ چھوڑیں، فوراً آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، فوراً ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا، فوراً ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے آپ سے یہ دن اور یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس تسبیح کو پڑھتے دوران دل و جان سے رب کریم سے عاجزی کے ساتھ مانگے، جو مانگو گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ تسبیح پڑھتے دوران اگر آپ سینکڑوں حاجات بھی لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ وہ پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے اس ایک تسبیح کو پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے مانگتے چلے جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھتے ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ کریں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، پہلا وظیفہ رب کو منانے کا، دوسرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا، اور اب تیسرا وظیفہ فوراً ہر حاجت پوری کرنے کا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں جب بھی مانگو تو مسبب الاسباب سے مانگو، اور مسبب الاسباب کون ہے؟ وہ رب کی ذات ہے۔ ہم پر آج تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب ہم پر مشکل وقت آتا ہے تو ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں، جبکہ رب فرماتا ہے وہ بندہ تو میرا خود محتاج ہے، تو اس سے کیوں مانگتا ہے؟ رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ آج ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن مسبب الاسباب سے مانگو، رب کی ذات سے مانگو۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو رب کی ذات غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتی ہے، ایسے راستے بناتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ بھی غیبی اسباب سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھیں، بگڑے کام سنور جائیں گے، راستے بننا شروع ہو جائیں گے، غیب سے ایسے ایسے اسباب اور وسیلے پیدا ہوں گے کہ آپ جہاں بھی قدم رکھیں گے وہاں آپ کو آسانیاں ملیں گی۔ وہ کام جو کئی سالوں سے رکے ہوئے ہیں، مقدمے، پریشانیاں، مصیبتیں اور طاقتور دشمن بھی راستہ چھوڑ کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ صرف یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے اہم بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طرح آپ نے یا مسبب الاسباب کو آخر میں یا مسبب الاسباب کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے اہم بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طرح آپ نے یا مسبب الاسباب کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ پڑھتے ہی آپ نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ رحمت کے عشرے میں یہ اتنے خاص اور طاقتور اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود بھی یہ وظائف ضائع ہو جائیں۔ وظیفے ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ جب بندہ گناہوں کی گرفت میں ہوتا ہے تو پھر وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنی حاجتوں اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ نے ان 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھنے کے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون ملے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، تب عاجزی کے ساتھ رب کریم سے مانگنا شروع کیجیے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، جو بھی اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ رہا ہے اس کی تمام حاجتیں پوری فرما، اس کی مشکلات آسان فرما اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر حاجت کو پوری کرے اور آپ کے تمام مسائل کو حل کرے، آمین اللہم آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔